اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر ہونے والے 9ویں انعام کا ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس دعا میں اپنی قوم کے لیے پانی طلب فرمایا۔ اگر وہ پانی نہ ملتا انہیں تو وہ پھر تلواریں نکال لیتے، ڈنڈے سوٹے اٹھا لیتے، پھر لڑائی شروع ہو جاتی۔ ایسے تو لوگ تھے وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا پانی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، آپ کے پاس جو عصا ہے اسے پتھر پر مارو۔ آپ نے جیسے پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پانی کے بہہ نکلے۔ 12 چشمے پانی کے بہہ نکلے۔ پانی جب جاری ہوا تو ہر قبیلہ، چونکہ 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے بڑے بڑے، جن کی تعداد لاکھوں میں تھی، تو انہوں نے پھر اپنی اپنی جگہ خاص کر لی کس چشمے سے پانی لینا ہے انہوں نے، تو وہیں سے انہوں نے پانی لینا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس انعام کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہماری بارگاہ میں پانی طلب کیا تو فقلنا، ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، کہ آپ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ اپنا عصا، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اپنا عصا پتھر پر مارو۔ فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، وہ عصا لگتے ہی فانفجرت، فوراً 12 چشمے اس میں سے ابل پڑے، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، فرمایا کہ تحقیق ان میں سے ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ پہچان لی۔ جہاں سے انہوں نے پانی لینا تھا وہ جگہ خاص کر لی، وہیں سے وہ پانی لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کہا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، میں تم کھاؤ پیو اللہ کا رزق، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تو جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے نا کھانے پینے کے لیے، بغیر ڈول رسی لٹکائے کنویں میں زور لگائے پانی دے رہا ہے، بغیر تالاب پر جائے تمہیں پانی دے رہا ہے، دریاؤں اور سمندروں کی طرف سفر کیے بغیر تمہیں مالک پانی دے رہا ہے، تو میں حیا کرتے ہوئے اس کی زمین میں فساد بھی نہ پھیلاؤ، ہیں اس کی زمین میں فساد بھی نہ پھیلاؤ۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے کہ ایک پتھر جو ہے نکلتا ہے پانی پتھروں سے۔ ایک چٹان تھی، ایک ہیں چٹانوں میں سے اتنا پانی تو نہیں نکلتا کہ وہ بہتا ہی رہے۔ لوگ جو ہیں وہ چشم خاندانوں کے خاندان، اس میں سے لاکھوں لوگ پانی پیتے رہے، 6 لاکھ سے زائد بندے تو تھے ان کے پاس، اتنے لوگ اس میں سے پانی لیتے تھے اور ہر ایک کو پانی کافی اور وافی ہوتا تھا۔ تو یہ بھی بڑا عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا، آقا علیہ السلام کے صحابہ عرض گزار ہوئے، حضور پانی کی قلت ہو گئی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے جو تمہارے مشکیزیں ہیں ان میں دیکھو کو پانی ہو، تو وہ پانی وہ سارا جمع کر کے نا اپنے مشکیزوں سے تھوڑا سا پانی لائے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارکہ اس طرح انگلیاں اس میں داخل کر دیں، ہاتھ مبارکہ اس میں رکھا نا تو اس میں سے پانی بہہ نکلا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا آقا علیہ السلام کی انگلیوں کے مابین سے نا یہاں سے پانی بہہ رہا تھا، اور اتنا پانی بہا کہ 1400-1500 صحابہ تھے، وہ سب نے پانی لے لیا، خود بھی پی لیا، جانوروں کو پلا لیا، اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے سب نے۔ ہیں جی پتھروں سے پانی نکلتا ہے، ہیں جی تو انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتہائے مبارکہ سے پانی جاری ہوا، اور کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے پانی لیا اور پانی پیا بھی۔ جی یہ علماء میں یہ بحث چلی کہ پانی کون سا افضل ہے، زمزم کا یا حوض کوثر کا؟ ہیں جی حوض کوثر کا پانی بھی جنت میں ہے، وہ جنت میں جا کے ملے گا، تو یہ پانی جو ہے اس پانی کو بھی شرف حاصل ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی چوم کے آیا ہے،
ان کی ایڑی کی برکت سے باہر نکلا ہے پانی. تو یہ پانی افضل ہے یا وہ والا افضل ہے؟ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ پانی بھی فضیلت والے ہیں، لیکن ان دونوں سے افضل پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا ہے. جی ہاں، وہ پانی سب سے افضل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہ جو قوم گھٹیا ہوتی ہے نا، انہیں اپنے مقصد کی طرف نظر نہیں رہتی، مقصد کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں، ہم نے کرنا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ بھی وہاں پہنچی جب ایک مقام پر، پہلے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کو کھانا وہ ملے جو من و سلوہ کی صورت میں بغیر زور لگائے ملے. جب وہ ملا، روز بھون بھون کے کھا رہے ہیں پرندے اور مزے اڑا رہے ہیں، یہ بھونے بھنائے ان کے پاس آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں انہیں. تو پھر ہی ایک دن کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزہ نہیں آ رہا، ہیں جی مزہ نہیں آ رہا، ایک ہی طرح کی چیز کھا کھا کے ہم تو بھی اک گئے ہیں، اور کوئی چٹخارے دار ہونا چاہیے، کوئی مزہ ہونا چاہیے، کوئی ٹیسٹ بدلنا چاہیے، کوئی ذائقے میں تبدیلی آنی چاہیے. یہ اب ایک تو بات یہ تھی کہ وہ بن کے مجاہد جا رہے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، اور مجاہد ایسے چسکولا ہو کہاں کرے گا جہاد وہ، اور جو چسکولے ہوتے ہیں وہ حرام خور ہو جاتے ہیں، وہ پھر جہاد نہیں کرتے، چاہے جتنے مرضی ان کو پھول لگے ہوں جہاد نہیں کر سکتے. وہ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی فوجیں ہیں یا نہیں، کہیں پہ کوئی جہاد کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، سارے چسکولے. بتائیں بھائی، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج تھی نا پہلے سعودیہ میں، تو سعودی اب تو خیر امریکہ کی فوج ہے وہاں، انہیں سیکورٹی کی زیادہ ضرورت تھی مسلمانوں سے، انہوں نے کہا مسلمان ہو سکتے کسی مسلمان کو رعایت دے جائے، یہ کافر ہیں یہ رعایت نہیں دیں گے. تو کہتے ہیں یہ فوجی وہاں پہ تھے تو سعودیوں نے بڑے جیسے خود چرگ کے ککڑ کھاتے ہیں، انہوں نے ان کو بھی کھلایا جناب چنگی طرح رجا کے. تو کہتے ہیں یہ ضیاء جب گیا تو اس نے دیکھ کے یہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ کھلا کھلا کے تو ان کو آپ آوازار کر دیں گے لڑنے سے بھی، یہ تو کسی کام کے نہیں رہیں گے. اس نے پھر انہیں منع کیا، اس نے کہا انہیں سادی روٹی اور پانی دو بس، اگر تمہیں انہیں لڑانا ہے تو. کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی غذائیں کیسی تھیں؟ انتہائی سادہ غذا کھاتے تھے یار. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایک بندہ گیا مدینے سے مدائن، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ سنائیں عمر کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا عمر کی تو طبیعت ہی بدل گئی ہے. ان کا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں گیا تھا وہاں، میں نے دیکھا کہ حضرت عمر جو ہے نا 2 انڈے اکٹھے کھا رہے تھے، 2 انڈے اکٹھے کھا رہے تھے ابلے ہوئے، اور 2 بستر پر بیٹھے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے مدائن کے، مدائن سے چل کے مدینے آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خیر تو ہے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جلال میں لگ رہے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے میں جلال میں نہیں لگ رہا، آپ صحیح سے بتاؤ تیری طبیعت میں کب سے تبدیلی آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہا کہ 2 انڈے اکٹھے کھا جاتے ہو، 2 بستر استعمال کرتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس دن سخت بخار تھا اور سردی بھی لگ رہی تھی، سردی کی وجہ سے میں نے 2 بستر لپیٹے ہوئے تھے، اور مجھے حکیم طبیب نے کہا تھا کہ 2 انڈے ابلے ہوئے کھائیں، تو میں نے تو اس لیے کھائے تھے، بطور علاج کھائے تھے، بطور چسکا تھوڑی کھائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پیش کیا، کھانا آپ نے کھا لیا، اس کے بعد ایک اور کھانا، یہ میٹھا وغیرہ بعد میں آ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا طعام بعد طعام، وہ کھانے کے بعد پھر کھانا ہوتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ بتائیں بھائی آج کیا ہوتا ہے؟ 9 کھانے سامنے پڑے ہوتے ہیں، حرام خور پیٹ نکال کے بیٹھے پھونک رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو پرواہ تک نہیں ہوتی کہ ہم نے جناب یہ کیا کر دیا، ہم نے تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے. جب ایسے کھائیں گے نا، وہ بھی ایسے کھاتے تھے، اعتراض کرتے تھے رب کے نبی پر، پھر رب کے نبیوں پر. آج بھی ایسے کئی سارے بابلے ہیں، وہ جناب سیدھے مولوی کی ٹانگوں کو پڑھتے ہیں، مولوی صاحب نے یہ کیوں کہ مولوی صاحب نے، اور تو ماما لگتا ہے مولوی کا بھائی، ہیں چل دفعہ دور، کالا منہ، حرام خور نہیں ہوتا. تو ایسے بد دماغ ہوتے ہیں، خدا تبارک و تعالی ہدایت دے بس. اب وہ بھی نیچ قوم ایسی گھٹیا تھی، وہ ذلیل ذلت ایسی چھائی ہوئی تھی. یہ رب تعالیٰ کو قرآن فرما رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے جی. رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اب ذائقہ بدلنا چاہیے جی، بس یہ کب تک ہم کھاتے رہیں گے ایک کھانا ہے؟ ایک تو وہ جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے اور ایسی جگہ پہ موجود ہیں. اچھا بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا انہیں؟ یہ آیت مبارکہ پہلے دیکھیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ
میں کہ جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم تو ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ایک کھانے پر ہم سے صبر نہیں ہوتا، روز یہی کھاتے رہیں، ترنجبین کھاتے رہیں اور روز جو ہے وہ گوشت کھاتے رہیں، یہ تو ہمیں نفع نہیں دیتا، ہمارے وارے کا سودا نہیں ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین نکالتی ہے، جو زمین سے نکلتی ہیں وہ چیزیں نکالے ہمارے لیے ہیں۔ انہوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ ساگ ہو ہیں، کیا ٹیسٹ ہے، ساگ ہو، گندم ہو ہیں، اور دال ہو مسور کی، کون سی دال؟ مسور کی دال، اور لہسن پیاز ہو، یہ والی چیزیں نکالے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ کا رب، یہ کہا کہ آپ کا رب ہمارے لیے یہ چیزیں نکالے تو ہم وہی کھائیں گے ہیں۔ آپ بتائیں وہ وہاں ٹھہر کر مصروفیت کیا مانگ رہے ہیں؟ جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے، مصروفیت کیا مانگ رہے ہیں؟ مصروفیت یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دالیں ہوں، ساگ ہو، سبزی ہو ہیں، لہسن پیاز ہو، تھوم ہو، تو یہ چیزیں ہوں تو ہم کھائیں۔ مجاہد بندہ جب کھیتی باڑی میں پڑے گا جہاد کیا کرے گا بھائی؟ بتائیں نا بھائی۔ آج مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی کام بھی کرو، آپ بڑے ہڈ حرام مسجد میں پڑے رہتے ہو، کوئی کام کرو گے تو اپنی کھاؤ گے نا، کہتے نہیں کہتے؟ اوے اپنا کھانا چاہیے۔ مولوی تو پھر دین بیچ کے کھا گئے بھائی۔ میں نے کہا تم نے کیا بیچ کے کھایا ہے؟ ہاں بھائی، ہم سے تو مطالبہ ہے کہ ہم کچھ نہ لیں، علماء جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں آپ نے کیا دیا انہیں؟ دیتے ہیں کچھ ان کو؟ باتیں کروا لیں ان سے، ہر بندہ ارسطو بنا ہوا ہے یہاں، ہر بندہ آئنسٹائن بنا ہوا ہے، یہ ایسے نہیں ایسے کر دیں، ایسے نہیں ویسے کر دیں۔ کیوں بھائی؟ تجھے کس نے خارج لگائی ہے یا نہیں ایسا؟ جس کو بھی دیکھو او مولوی صاحب مدرسے زکاتوں پہ نہ چلائیں، صدقات پہ نہ چلائیں، تو کس پہ چلائیں؟ اپنا برانڈ کھول لیں جی، فلانے مولوی نے تو کھولا ہے، فلانے نے بھی تو کھولا ہے۔ بے جی بد دماغ ہو۔ آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں مدرسہ چلتا تھا صفا کا، وہ کس چیز پہ چلتا تھا؟ مدینے کے انصار صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے صدقات لا کے مسجد میں دیا کرتے تھے آقا علیہ السلام کے مدرسے کے بچوں کو، وہاں پہ جو صحابہ پڑھتے تھے ان کو آگے دیتے تھے۔ تو یہ مدرسے تو بھائی شروع دن سے اسی پہ چل رہا ہے۔ اگر یہ کہیں گے اصل میں یہ شیطان ان کا نا، جیسے وہ بنی اسرائیل کے لوگ کہہ رہے تھے اب ہمیں گوشت نہیں چاہیے، ترنجبین نہیں چاہیے، من و سلوہ نہیں چاہیے، اب ہمیں یہ چاہیے۔ ان کی طبیعت میں ایک یہ بات بھی تھی، چلو چسکے کے نام پہ ہم یہ کہیں گے ہمیں تو یہ چاہیے، چلو کھیتی باڑی کی اجازت مل جائے گی، جہاد پہ نہیں جائیں گے، ادھر ہی رہ جائیں گے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ مولوی بیچارے جو دین کا کام کر رہے ہیں نا، ان کو بات تو بڑی اچھی ہے، مولوی صاحب برانڈ کھولیں اپنا، یہ کر لیں وہ کر لیں، نعرہ تو بڑا اچھا ہے۔ اب کئی مولوی بیچارے وہ پسیج بھی جاتے ہیں، جو پاگل ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں، انہیں ان کی چالوں کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ان کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بندہ جو بیٹھا کام کر رہا ہے دین کا، ایک مولوی، شروع دنوں کی بات ہے، ایک مولوی میرے پیچھے نہیں چڑھ گیا، اس نے کہیں سے سیکھا ہوا تھا لفظ کسب، کسب بھی نہیں کہنا آتا تھا بیچارے کو، کسب 5ویں 6 سال میں پڑھتا تھا، میں اس وقت 3 سال میں پڑھتا تھا۔ مجھے آ کہنے لگا جی آپ بس کوئی کمائی کریں، کوئی کام سیکھیں، آپ کے ہاتھ میں ہنر ہونا چاہیے، مسجد سے انہیں چھڑوا دے تو آپ کہاں جائیں گے پھر؟ بھی بندہ پوچھے مسجد والے چھوڑ دیں گے، رب تو نہیں چھوڑے گا، رب نے تو روٹی دینی ہے نا، باقی سب کو مل جاتی ہے، صرف مولوی کو روٹی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا پولیس والا جو ہے اسے بھی کبھی کہا ہے بھی کوئی کام بھی سیکھیں، آپ تو صرف لوگوں کو جوتے مارنے سیکھیں آپ نے، کبھی آپ نے وکیل کو بھی کہا ہے بھی آپ صرف لڑنے، آپ صرف دلائل دیتے رہتے ہیں، آپ کو ہنر بھی سیکھیں، عدالتیں اگر بند ہو گئیں، گر گئیں، جج سارے مر گئے تو آپ کہاں جائیں گے، روٹی کہاں سے کھائیں گے پھر؟ فوجی کو بھی کہا ہے یار کو ہنر سیکھو، مولوی کے پیچھے کیوں پڑے نام مراد یہ؟ مولوی کو ہی کیوں کہتے ہیں؟ اصل مقصد ان کے ذلیلوں کا نعرہ یہ ہے کہ مولوی جناب خوددار ہو جائے، مولوی روٹی کمائے، روٹی کھائے پیے۔ حقیقت میں یہ لوگ ذلیل دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے ان ذلیلوں نے کہا بھائی وہ تو انہی کی نسل ہے نا، انہوں نے بھی یہی کہا موسیٰ علیہ السلام سے چلو جہاد سے بچ جائیں گے، یہاں کھیتی باڑی شروع کر دیں گے، اپنے جناب ہر چیز اگائیں گے، دالیں والیں ساگ، اور اپنے ہل چلائیں گے، دانتوں بیلوں کے پیچھے لگے رہیں گے رات دن، ہمیں جہاد کے لیے جانے کی پھر نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو رب تبارک و تعالی نے وہی فرمایا، اور آج ہمیں یہی وہی مشن یہ پورا کروا رہے ہیں ہم سے، مولوی صاحب آپ اپنا برانڈ کھول لیں،
کوئی کاروبار کریں، آ کے بڑے لوگ مشورے دیتے ہیں ہمیں، میں نے کہا یہ صرف ہمیں ہی کہتے ہو، کسی اور کو کیوں نہیں کہتے؟ وہ ایک بندہ تھا نا، اس نے منطق پڑھی تھی، جہاں بھی بیٹھے لوگوں سے پوچھے منطق پڑھی ہے آپ نے؟ وہ کہیں جی میں نے تو نہیں پڑھی۔ وہ کہتا جی آدھی زندگی آپ کی برباد ہوگی منطق کے بغیر۔ ایک دن ملاح جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، کشتی میں جا رہا ہے، وہی مولوی جس نے منطق پڑھی تھی، ملاح کو کہنے لگا جی مولوی صاحب منطق آتی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں آتی۔ اس نے کہا آپ کی تو آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری، کشتی جو ہے وہ بھنور میں آ گئی، کشتی گھومنے لگی، تو اس نے ملاح نے کہا مولوی سے، مولوی صاحب تیرنا آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا آپ کی تو ساری برباد ہو گئی، آپ کی تو ساری گئی۔ ہم ان کو یہی کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں آپ کو ہنر آتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں آپ کی تو آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں آپ کو آخرت کے راستے کا پتہ ہے، کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا تیری تو پچھلی ساری برباد ہو گئی ہیں۔ جب پولیس والے کو کوئی نہ کہے، انہیں پتہ ہے بھی پولیس والا کام کر رہا ہے، فوجی کو کوئی نہ کہے، انہیں پتہ ہے بھی فوجی سرحد پہ کھڑا ہوا پہرا دے رہا ہے بھی، وہ اگر وہ کمانے چلا جائے گا تو پھر کہاں سے پہرا تو نہیں ہو سکتا، پھر ہے یا نہیں؟ اگر پولیس والا کمانے چلا گیا، ہنر سیکھنے چلا گیا، پھر تو کام نہیں ہو سکتا۔ میں بتا رہا تھا آپ کو، ایک مولوی مجھے میرے پیچھے چڑھ گیا، جی آپ کو کام سیکھے کام سیکھے۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، ابھی عمر نہیں تھی میری، نہ سمجھ تھی اتنی، تو میں اس کی باتوں میں آ گیا۔ میں نے کہا کیا کام سیکھو؟ کہتے جی آپ کپڑے نہیں کڑھائی کرتے عورتوں والے، ریٹے بھی مشین ہوتی وہ والا سیکھیں۔ میں نے جی ایک بندہ جا کے اسے استاد مان لیا، بلیک واٹر تھا پورا کالا دھوں، اسے کہا جی مجھے سکھائیں۔ اب وہ بے نمازی بیچارہ ہیں، اب میں اس کے پاس رہوں گا تو ظاہری بات ہے میری بھی طبیعت ویسی ہو جائے گی، میں بھی کبھی کبھار آیا کروں گا مسجد میں، پھر عید والے دن ہے یا نہیں، وہ جمعے والا دن آیا کروں گا مسجد میں بھی پھر ویسے ہی ہو جاؤں گا اس کی صحبت میں رہ کر بھائی۔ اچھا میں اس کے بعد بیٹھ کے سیکھنے لگا، کچھ دن گیا، میں کچھ پھول بنا لیتا تھا، کام کافی آ گیا مجھے۔ اچانک سے نا اس بندے کا، وہ جو مولوی تھا، وہ مولوی تھا، اس کا بڑا بھائی مولوی نہیں تھا، ویسے دیندار بندہ تھا، دین کی محبت رکھنے والا تھا، وہ وہاں سے سائیکل پہ گزرا، اس نے اچانک مجھے دیکھا نا تو سائیکل کو ایسے پھینکا، اس نے چھلانگ لگائی، آ گئے تو لوگوں کے سامنے اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اس نے کہا خدا کے لیے یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ مجھ سے واپس آئیں بس۔ اور میں نے کہا میں تو کام سیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا بس آپ حضور کا دین سیکھیں، وہ آپ لوگوں کو سنائیں، بس آپ کا وہی کام ہے، وہی ہنر ہے، وہی فن ہے آپ کے لیے بس۔ حقیقت والی بات ہے، وہ مولویوں کو گمراہ کر رہا تھا، وہ ان پڑھ بندہ تھا، مجھے وہاں سے واپس لے آیا۔ پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نہیں گیا دوبارہ وہاں۔ بھائی جب اوروں کو نہیں کہتے تو مولوی کو کیوں کہتے ہو؟ تو مقصد ان کا مولوی کی خیر خواہی نہیں ہے۔ اچھا مولوی کی اتنی خیر خواہی ہے تو مولوی کو 4 پیسے دیں خود اپنی طرف سے، روپیہ نہیں دیتے ہیں؟ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جناب 100 روپیہ دے دیا، پورا سال باتیں سناتے رہے، مولوی صاحب فلانے دن 100 روپیہ دیا تھا آپ کو، کھال دی تھی قربانی کی، کھا رہے ہیں، صحیح مزے آ رہے ہیں آپ کو؟ بتائیں، ایسے تو بد دماغ ہیں۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، انہوں نے کیا مانگا تھا؟ ساگ مانگا، دال مانگی ہیں، اور یہ چیزیں ساری مانگی انہوں نے۔ یہ ہم پہ بھی اعتراض ہوتا ہے مولوی دال پیتے رہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ میں نے کہا یہ بنی اسرائیل کی پسندیدہ ڈش ہے، تمہیں کیا پتہ دال کے کیا مزے ہوتے ہیں؟ اور دال جو ہے نا، ایک دال کے بارے میں، مسور کی دال کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ یہ 70 انبیاء کی غذا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی یہ پسندیدہ ترین دال مسور کی دال جو ہے وہ والی، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، تو ہم جو ہے اب ہمیں صبر نہیں ہوتا اس پر۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا انہیں؟ اور فرمایا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور فرمایا کہ تم ادنا چیز، گھٹیا چیز کیوں لے رہے ہو اچھی چیز کے بدلے میں؟ وہ تمہیں زور نہیں لگانا پڑتا، محنت نہیں کرنی پڑتی ہیں، اور تم لگے ہوئے ہو جناب کھیتی باڑی کرنے کے لیے، ساگ اگانے کے لیے، ککڑی اگانے کے لیے، اور یہ چیزیں اگانے کے لیے لگے ہوئے ہو۔ تمہارے جوش جذبے یہ ہیں کہ ہم جناب خود اگائیں، یہ کریں وہ کریں۔ کریمہ علیہ السلام، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک گھر میں وہ ہل پڑے ہوئے تھے۔ کیا پڑے ہوئے تھے؟ ہل، وہ بیلوں کے ساتھ پہلے چلاتے تھے اور لکڑی کے ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے وہ دیکھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں یہ داخل ہو جائیں گے نا، وہاں ذلت آ جائے گی، وہاں ذلت آ جائے گی۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آ کر اس وقت ایک امت تعمیر ہو رہی تھی، امت تعمیر ہو رہی ہو جب ایسے وقت کے اندر بندہ ان کاموں میں پڑ جائے اور جہاد کا راستہ چھوڑ دے
تعلیم امت کا زمانہ، تعلیم امت کی جو مصروفیت ہے بہت بڑی وہ چھوڑ دے اور انہی کاموں میں پڑا رہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جو بیچارے کسان ہوتے ہیں رات دن ہل مٹی پھکے جناب، وہ کیا الجھے ہوئے بال ان کے، سارا دن یہی کام، وہ بیچارے کبھی آپ نے دیکھا انہیں وہ وقت نکال کے بیٹھے ہوں کہیں بھی جائیں گے ٹک کے نہیں بیٹھ سکیں گے، بھاگتے ہوئے بیچارے پیچھے آئیں گے، وہ فلانا اس طرح کر دیں، فلانا اس طرح کر دیں، ہے یا نہیں ایسا؟ کبھی ان کی حق کے لیے آواز نہیں نکلی۔ ہاں جب پانی بہہ جائے تو بشیر کو زور سے پکارتے ہیں، بشیر پانی بنی یار، ہے یا نہیں ایسا؟ تو ان کی کیا زندگی ہے، بیچارے دین کے بھی قریب نہیں ہیں، نمازیں تک نہیں پڑھتے کسان، آپ ان کو دیکھ لیں۔ اور کل ہی میں ایک پڑھ رہا تھا روایت نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا شیطان 5 گدھے لے کے جا رہا ہے، 5 گدھے لے کے جا رہا ہے، تو ان 5 گدھوں میں نا آپ نے میں یہ کیا ہے، سامان کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ سامان بیچنے جا رہا ہوں۔ میں کیا ہے اس میں؟ اس نے ان میں سے ایک جو ہے نا وہ بتایا کہ اس پہ تکبر ہے۔ میں یہ کسے دے گا تم؟ اس نے کہا کسانوں کو دوں گا۔ وہ جاٹ نہیں ہوتے، ہاں پھٹی ہوئی دھوتی پہن کے بھی اکڑے ہوتے ہیں بیچارے، وہ قابو نہیں آ رہے ہوتے، حال ان کا یہ ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، تو جو بندہ ان کاموں کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا وہ بندہ جہاد سے رہ جاتا ہے۔ یہاں وہی بات بیان ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میں کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، میں کہ بہتر چیز تمہیں مل رہی ہے، بغیر زور لگائے مل رہی ہے، بغیر بیلوں کو پکڑے مل رہی ہے، بغیر ہل جوتے مل رہی ہے، تمہیں اتنا بغیر محنت کے مل رہی ہے، تمہارے منہ تک پہنچ رہی ہے، پھر بھی تم تنگ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا، اہبطوا مصر، چلو پہلے تم پھر کسی شہر چلو۔ وہ شہر جانا تھا جہاد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلو پھر تم شہر پہنچ چلو، پھر یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی۔ آپ وہ چاہتے تھے کہ کھیتی باڑی کا ساگ دال کا بہانہ بنا کے جہاد سے رک جائیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو ویسی بات کہہ رہے ہیں، میں چلو پھر شہر تو پہنچو ہیں، آپ فرماتے چلو شہر تو پہنچو، جہاد تو کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، ہر چیز تمہیں ملے گی جو تم مانگ رہے ہو۔ آگے جی ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے، وہ ذرا بیان کرنا بھی ضروری ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور غریبی مسلط کر دی گئی۔ ذلت اور غریبی مسلط، یہ مسلط ہوئی ہے قیامت تک۔ کب تک؟ قیامت تک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ان پر ذلت اور غریبی مسلط ہوئی، ان کی حکومت قائم نہیں ہو سکے گی کبھی بھی، ان کی حکومت کبھی قائم نہیں ہو سکے گی۔ یہ تفسیر پڑھتے رہے ہمارے علماء، 1300 سال کا عرصہ کہیں ان کی حکومت نہیں ہوئی، کہیں حکومت نہیں ہوئی۔ لیکن اب آ کے جب ان کی حکومت قائم ہوئی پاکستان کے بننے کے بھی بعد، پاکستان بننے کے بعد یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی اسرائیل کے اندر۔ یہ فلسطین کا ایک حصہ تھا، یہ ایسی، اس کی زمین ایسی جیسے پاکستان کا ایک ضلع ہے نا، اتنی زمین ہے بس اس کی۔ فلسطین چھوٹا سا ہے، آدھا فلسطین جو ہے وہ ان کے کھاتے میں چلا گیا، وہ فلسطینیوں کے پاس، اہل اسلام کے پاس، تو آدھے پہ یہ قبضہ کر کے انہوں نے اسے اسرائیل بنا لیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا، بھئی مفسرین فرما رہے ہیں، صحابہ فرما رہے ہیں کہ ان کی حکومت قائم نہیں ہوگی، تو یہ کیسے ہوا پھر؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ان کی تو حکومت قائم ہوگی اسرائیل کے اندر، تو کیا جواب ہے پھر ہمارے پاس اس کا؟ تو یہ ذہن میں رہے، رب تعالیٰ نے قرآن میں پتہ کیا فرمایا دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں، یہاں تو یہ فرمایا نا ان پر ذلت اور غریبی مسلط کر دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی رہیں گے، ہاں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا رب کا سہارا لے کر بچیں گے یا پھر لوگوں کا سہارا لے کر بچیں گے۔ رب کا سہارا کیا ہے؟ جب جنگ چھڑ جائے تو رب تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بوڑھوں کو نہ مارا جائے، ان کی عورتوں کو نہ مارا جائے، ان کے بچوں کو نہ مارا جائے، ان کے جو مذہبی تعلیم دینے والے لوگ ہیں انہیں بھی نہ مارا جائے، ٹھیک ہے جی، ان کو نہ مارنے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا سہارا انہیں بچا رہا ہے۔ اور دوسرا سہارا کیا ہے؟ یہ بحبل من الناس جو ہے، یہ اس اشکال کو دور کر رہا ہے جو اشکال یہ وارد ہو رہا تھا کہ رب نے قرآن میں فرمایا ان پر ذلت اور مسکینی غریبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ لوگ تو اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں یہ لوگوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں، ذلت ہے ان پر لیکن لوگوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے امریکہ کا سہارا لے کر اپنی یہ ریاست قائم کی ہے۔ اس کے دو جواب ہیں،
ایک بندہ شریف ہو، اس کی بہت بڑی کوٹھی ہو، اس کی کوٹھی پر 10 بدماش آ کے، ڈاکو آ کے قابض ہو جائیں اور بیٹھ جائیں، اس غریب کو، شریف بندے کو وہاں سے نکال دیں، تو بتائیں اس کا قبضہ جو ہے وہ جائز مانا جائے گا یا حرام مانا جائے گا؟ حرام ہی مانا جائے گا نا۔ تو پھر ان کا جو قبضہ ہے وہاں پر، یہ تو حرام ہی ہے، یہ تو شرعاً جائز اور حلال ہی نہیں ہے، یہ تو بدماشی کے طور پر وہاں بیٹھے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ ان کی جو حکومت قائم ہوئی ہے آج بھی یہ بیساکھیوں پر کھڑی ہے، امریکہ برطانیہ ان کے پیچھے ہے، اگر وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو یہ دھڑام سے گر جائیں گے نیچے، ان کی کوئی حکومت نہیں رہی۔ انہوں نے یہودیوں کو لا لا کے پوری دنیا سے یہاں آباد کیا ہے، اور ذلت ان پر ایسی چھائی کہ جرمن کا ایک بندہ، اس نے ایسا قتل کیا، لاکھوں لاکھ یہودی قتل کیے اس نے، یہ تھوڑے سے بچا لیے اس نے، یہ بچا کے پتہ کیا کہا تھا اس نے کہا ان ذلیلوں کو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والے لوگ مجھے ظالم نہ کہیں، ان کی حرکتیں اور ان کی ذلت دیکھ کر یقین کر لیں کہ اس نے صحیح کیا تھا، مجھ سے حسن ظن رکھیں، یہ اس نے کہا تھا۔ اور پورے جرمن کے اندر جب یہ یہودی وہاں رہتے تھے، اب تو خیر وہاں ہی جمع ہو گئے سارے، تل چھٹ وہیں جمع ہو گیا، تو جب وہاں رہتے تھے وہاں پہ جرمنی کے ہر بندے نے دکان کے باہر بورڈ لگایا ہوا تھا، میری دکان میں 2 نہیں آ سکتے، ایک کتا اور ایک یہودی، یہودی اور کتا یہ 2 میری دکان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب یہودی کا ذکر کتے کے ساتھ ذلت ہے یا نہیں؟ اتنا لوگ ذلت کی نگاہ سے انہیں دیکھتے تھے کہ لوگ دکانوں پہ لکھتے تھے کتا اور یہودی یہاں نہیں آ سکتے۔ اور یہ ذلیل ایسے منحوس ہیں، یہ جہاں بھی جاتے ہیں نا معیشت پر قبضہ کرتے ہیں سب سے پہلے۔ اور معیشت پر قبضہ کیسے کرتے ہیں یہ ذلیل؟ یہ لوگوں کو پیسے ادھار دیتے ہیں اور سود پہ دیتے ہیں، سود پہ پیسے دیتے ہیں، اور جہاں بھی سود پیسے دیے لوگ جو ہے وہ ایسا ان کو سود دے دے کے کنگال ہونا شروع ہوئے، لوگ ذلیل ہونا شروع ہوتے ہیں، تو لوگ پھر ان کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں۔ آج بھی ان ذلیلوں نے جو معیشت پر قبضہ کیا ہوا ہے یہ سارا سود کی وجہ سے ہے۔ آج عالمی بینک پہ انہی کا قبضہ ہے، عالمی بینک پہ انہی کا قبضہ ہے، لوگ کماتے ہیں یہ سارا کھا جاتے ہیں۔ اور یہ بیوقوف تو پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو جا کے اپنا پیسہ ان کے پاس رکھتے ہیں۔ جن ذلیلوں نے اپنی شریعت کا لحاظ نہیں کیا، اپنے نبیوں کا لحاظ نہیں کیا، کہ ہمارے لوگ ان کا اعتبار کرتے پھرتے ہیں۔ دیکھیں جناب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اور غریبی ایسی کہ یہودی کے پاس جتنے مرضی پیسے آ جائیں کبھی بھی شکر نہیں کرے گا، غریبی ایسی چھائی ہے ان پر، ذلیلوں پر، کبھی بھی یہ نہیں کہیں کہ جناب اب ہم سکھے ہو گئے ہیں، اب ہم سکھ میں نہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ان پر ذلت اور مسکینی چھائی ہوئی ہے کہ کبھی بھی یہ جناب یہ نہیں کہیں گے کہ اب ہم جناب خوشحال ہو گئے، ذلیل کے ذلیل ہی رہیں گے۔ جیسے بندہ بڑا امیر ہو جائے جی، بڑا امیر ہو جائے، امیر ہونے کے بعد بھی وہ بھوکا ہی ہو، ایک ٹکا بھی جناب وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو بتائیں اس کے وہ پیسہ ہے، پیسہ تو ہے اس کے پاس لیکن ساتھ غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے یا نہیں؟ ہاں، ایسے بھوکے لوگ بھی بہت سارے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان پر پھر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ، فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کے کافر تھے وہ، اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ اللہ تعالیٰ کی انبیاء کو نہ حق قتل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو نہ حق قتل، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، اور نبیوں کو شہید کیا انہوں نے، ایک دن میں 70 نبی شہید کر دیے انہوں نے، بتائیں بھائی 70 نبی ایک ہی دن میں شہید کر دیے ان ذلیلوں نے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے لگے تھے، سولی پہ لٹکانے لگے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کو کئی بار انہوں نے حملہ کیا حضور کو شہید کرنے کے لیے، جیسے میں نے اگلے دن بتایا تھا شاید جمعہ میں، آقا علیہ السلام کو بلایا انہوں نے کوئی کام کہنے کے لیے، تو آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں ایسے دیوار کے سائے میں، تو اوپر سے کمرہ تھا نا، کمرے کی چھت سے بڑی چٹان پھینکنے لگے تھے حضور پر، ایسے انہوں نے وہاں سے چھوڑی آقا علیہ السلام کو، رب تعالیٰ نے فرمایا حضور اٹھ کے ادھر ہی ہوئے تو ساتھ چٹان نیچے آ پڑی۔ اور ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تبوک جب گئے نا تو ان کے منافق تھے، یہودی تھے منافق، وہ چھپے ہوئے تھے ان میں، آقا علیہ السلام تبوک گئے تو وہ بھی ساتھ ہو لیے تھے۔ وہاں سے جب حضور واپس آنے لگے نا تو راستے میں آقا علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اطلاع دی کہ حبیب ایسی ایسی بات ہے، آپ کو یہ جب پہاڑی کے اوپر چڑھیں گے نا آپ کو وہاں سے گرا کر شہید کرنا چاہتے ہیں۔
آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کو فرمایا کہ دیکھو سب کو کہہ دو کہ نیچے جائیں، کوئی اوپر نہ آئے۔ دو صحابی حضور کے ساتھ تھے، ایک آگے کے چل رہے تھے، ایک پیچھے چل رہے تھے حضور کی سواری کے، سب کو پیچھے کر دیا کہ کچھ لوگ جو ہیں رات کے وقت اس طرح کر کے اپنے منہوں کو یہ پگڑیوں کے ساتھ اس طرح چھپائے ہوئے، وہ 12 لوگ تھے یا کتنے تھے، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ پیچھے پیچھے جناب آ رہے تھے آقا علیہ السلام کو وہاں سے دھکا دینے کے لیے کہ حضور کو وہاں سے گرا دیجئے اور شہید کر دیجئے۔ تو یہ تو ایسے کمینے لوگ ہیں پیدائشی جو کمینے ہوں تو ان پر تو ذلت چھانی چھانی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، میں وجہ یہ تھی کہ یہ نافرمان تھے اور یہ حد سے بڑھنے والے تھے، نافرمان بھی تھے اور حد سے بڑھنے والے بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔